نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ آج کی جو ہماری دعا نمبر 4 ہے، یہ بھی میری بہت فیوریٹ دعا ہے۔ الحمدللہ ساری میری فیوریٹ دعائیں، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اندر نا توحید کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور توحید کی مضبوطی کیوں ضروری ہے ہمارے اندر؟ کیونکہ توحید مضبوط ہو گئی تو پھر بخشش کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ توحید مضبوط ہوتی ہے تو پھر انسان کی دعاؤں میں یقین بھی بڑھتا ہے۔ توحید مضبوط ہوتی ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھی بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں۔ جی ہاں، زیادہ فوکس رہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی ایک کوالٹی جو بار بار قرآن مجید میں وہ کیا تھی؟ حنیفم مسلمن، یعنی یکسو تھے۔ اور ان کی جو ایک اور وجہ تھی اس کی کیا تھا؟ وہ ما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یعنی ان کے اندر توحید کی مضبوطی تھی جس نے ان کو فوکس رکھا، یکسوئی تھی ان کے اندر، ایمان تھا۔ تو اس دعا میں بھی الحمدللہ ہم یہی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ چلیں اس کو سیکھتے ہیں اب انشاءاللہ۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ بہت جامع دعا ہے۔ اے اللہ، میں تیرا فرما بردار ہو گیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے دشمنوں سے لڑا۔ اے میرے اللہ، میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں کہ تو مجھ کو بھٹکا دے۔ تو زندہ ہے، کبھی نہیں مرتا، اور جن اور انسان مر جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ حدیث کے جو الفاظ آتے ہیں اس میں کیا آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے۔ اس حدیث میں نا یہ ورڈ مجھے ایک دم کلک کیا بہت، کہ اکثر کہا کرتے تھے، یعنی یہ بہت فریکوینٹ دعا تھی ان کی۔ اور وہ وہی ہے کہ جیسے جب آپ اس دعا کو مانگتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہم لک اسلمت۔ اسلمت کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں نے تیرے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ جیسے آپ لوگوں نے پہلے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا پڑھا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اسلمت لرب العالمین، آئی سبمٹ، آئی سرنڈر۔ تو اللہ کی اطاعت اور اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم۔ جو اللہ نے کہہ دیا وہی ہمارے لیے بس حرف آخر ہے اور وہی ہم نے کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اسلمتو کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ پھر پورے کا پورا، یعنی یہ نہیں کہ پارشلی نہیں ہم اسلمتو کہہ سکتے۔ اسلمتو جب آپ کہتے ہیں نا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا اسلمتو تو اس کا کیا مطلب؟ فرام ہیڈ ٹو ٹو، یعنی یہ نہیں کہ دل میں تو کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے اور دماغ کچھ اور سو رہا ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے، نہیں، ہر چیز پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے حوالے، فرمانبردار ہو گیا بالکل۔ پھر دوسری چیز ہم اور اس میں کیا مانگ رہے ہیں؟ 3 چیزیں اور، وَبِكَ آمَنْتُ، اللہ پر ایمان، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور اللہ پہ توکل، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع۔
پھر وَبِكَ خَاصَمْتُ، اس کی خاطر ہی دوسروں سے جھگڑا کرنا، یعنی اللہ کی مدد سے دوسروں سے مقابلے کی صلاحیت، یعنی آپ اپنے آپ کو اگر ڈیفینڈ کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی مدد سے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہوتا ہے ایمان والوں کا، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عزت کا واسطہ دے کے اس سے دعا مانگتے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بعزتک، کہ یا اللہ تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ہے، ساری کبریائی، ساری بڑائی، ساری عزت صرف اسی کے لیے ہے۔ تو اللہ کی عزت کا واسطہ دے کے ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ کہ مجھے گمراہی سے بچا لینا، کیونکہ وہی رب ہے جو اگر ہمیں توفیق دے گا تو ہم ہدایت پہ قائم رہیں گے، اور اگر اس نے توفیق نہ دی تو ہم گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی ایک اور صفت، انت الحی الذی لا یموت، اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور رہے گا۔ الحی، اللہ کے نام الحی سے دعا کر کے اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرنا۔ پھر آپ دیکھیں ایک اور چیز ہم اس میں کیا کہتے ہیں، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون، کہ دنیا کی ہر مخلوق فانی ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو دنیا میں چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ دوسری مخلوقات ہیں، ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ زندگی کا ہر پہلو نشیب و فراز سے گزرتا ہے، اچھا وقت ہمیشہ نہیں رہتا، برا وقت ہمیشہ نہیں رہتا، آزمائشوں والا وقت ہمیشہ نہیں رہتا، خوشیوں والا وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ لائف از فل آف اپس اینڈ ڈاؤنز، کبھی ہم اوپر جاتے، کبھی ہم نیچے آتے ہیں، اور یہ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرما دیا نا کہ ہم تمہیں شر اور خیر دونوں سے آزمائیں گے، تو زندگی اسی چیز کا کمبینیشن ہے۔ تو اس دعا کو مانگنے سے یہ چیز ہمارے اندر مضبوط ہوگی، ہوپ بڑھے گی کہ جیسے بھی حالات ہیں نا، یہ فار ایور نہیں رہیں گے۔ ہر چیز ایک اس کا عروج ہوتا ہے، پھر اس کا ایک زوال ہوتا ہے، پھر عروج ہوتا ہے، پھر زوال ہوتا ہے۔ آپ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ ایک ٹائم تک جب آپ کتنے ینگ تھے، کتنی آپ کے اندر انرجی تھی، کیسے بھاگ بھاگ کے سب کام ہوتے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے ہم ایج کرتے جاتے ہیں ویسی انرجی نہیں رہتی، اور پھر ہم سوچ سوچ کے کیا کہتے ہیں، ہاں اب تو ویسی ہمتیں نہیں رہی۔ تو اس لیے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، میری صحت بھی اور میرے حالات بھی، ہر چیز چینج سے گزرے گی، تو وہ چیز ہمیں زندگی میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دیتی ہے اور ہمیں مایوسی سے بچاتی ہے۔ چل اس دعا کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیری فرما بردار ہو گئی، وبک آمنت، اور تجھ پر ایمان لائی، یعنی دل سے میں نے تیری بات مانی۔ آمنتو کا مطلب ہے کہ صرف زبان سے نہیں، یعنی کہ میں نے زبان سے کہا اللہ میرا رب ہے، تو اس میں میرا دل بھی انوالو ہے۔ آمنتو، یا اللہ میں نے دل سے سبمٹ کیا ہے، سرنڈر کیا ہے۔ پھر وہ علیہ کا توکلت، اور تجھ پر میں نے بھروسہ کیا، یعنی سارا ٹرسٹ اور اعتماد اور ساری طاقت اور قوت مجھے تجھ سے ملے گی۔ یعنی یہ چیز انسان کو طاقت اور قوت دیتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک عجیب پاور آ جاتی ہے۔ جیسے میں ابھی ڈکشنری میں دیکھ رہی تھی توکل کے میننگز، تو ایک اس کا میننگ تھا امپاور، تو مجھے وہ ورڈ اتنا اچھا لگا کہ توکل کا مطلب ہے کہ جب ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک پاور آ جاتی ہے، یعنی اللہ پر ایمان اور اللہ پہ بھروسہ ہمیں ایک اسٹرینتھ دیتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ تجھ پہ بھروسہ، تو جب اللہ پہ اعتماد کر لیا تو خود ہی انرجی آ گئی۔ پھر وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اور تیری طرف میں نے رجوع کیا، یعنی ہر معاملے میں میں نے تیری طرف پلٹنا ہے، تیری طرف رجوع کرنا ہے، تو تیری طرف زندگی میں بھی ہر معاملے میں رجوع کرنا، اور ایک دن جب مجھے موت آئے گی تو بھی میں نے تیری طرف ہی پلٹ کے جانا ہے۔ پھر وَبِكَ خَاصَمْتُ،
اور تیری مدد سے دشمنوں سے لڑی۔ قاسم کا جو مطلب ہے ایک تو مقابلہ اور دوسرا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، دونوں میننگ میں آ جاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں ہم بات کر رہے تھے اور ہمارے دل میں ایسے دلائل آئے، ایسی باتیں آئیں کہ لوگ لاجواب ہو گئے، تو یہ سب اس کی توفیق اور اس کی رحمت ہے۔ اور پھر اللہم انی اعوذ بعزتک، اے اللہ میں، اے میرے اللہ میں تیری عزت کی پناہ مانگتی ہوں۔ بہت ہی خوبصورت یہ انداز ہے دعا کا، تیری عزت۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ جیسے ایک اپنے بندے کی عاجزی کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہوگی نا، کہ یہ میرا بندہ میری عزت کا اقرار کر رہا ہے اور مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، یعنی میری بڑائی کا اقرار کر رہا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً لوگ جو ہیں وہ اپنی باتوں میں بھی یہ جملہ بولتے، آپ لوگ جی تو بڑے اور عزت دار لوگ ہیں، آپ نے سنا ہو نا یہ جملہ۔ تو کیوں لوگ ایسی بات بولتے ہیں؟ یعنی ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا معاشرے میں ایک بڑا مقام ہے، آپ ایک بڑی وہ سے رکھتے ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ تو انسانوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائیں اور اس کی پناہ میں، یعنی اس جو دعا کا یہ حصہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ آپ کے پاس طاقت اور قوت زیادہ ہے، تو آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، یعنی یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ اور پھر عزت کا واسطہ دے کے ہم کیا کہہ رہے ہیں، دعا کیا مانگ رہے ہیں، لا الہ الا انت ان تضلنی، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں کہ تو مجھ کو بھٹکا دے، یعنی تو مجھے محفوظ رکھنا بھٹکنے سے، کیونکہ اگر تو نہ چاہے تو کوئی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اور انت الحی الذی لا یموت، تو زندہ ہے، کبھی تجھے موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہنے والا۔ اور والجن والانس یموتون، اور جن اور انسان تو مر جائیں گے، یعنی جن اور انسان جو ہے یہاں پہ مخلوقات کے لیے استعمال ہوا۔ جیسے ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ایک وقت آئے گا جب سب مر جائیں گے سوائے اللہ کی ذات کے، اور پھر ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا۔ تو یہاں پہ جیسے جن و انس کہہ کے ایک طرح سے ساری مخلوقات کو جنرلائز کر دیا گیا کہ سب مخلوقات ختم ہو جانے والی ہیں سوائے تیری ذات کے۔ اور الحی جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے، یعنی اسم اعظم سے کوئی بھی دعا مانگی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے۔ چلیں انشاءاللہ اب آپ لوگوں نے کیا کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا ہے، اور یہ دعا آپ کی ایاک نستعین میں حفاظت کی دعا میں موجود ہے۔ تو اب اس طرح بریک کر کے اور ہر لفظ پہ آپ نے فوکس کرنا ہے اور پھر اس دعا کو مانگنا ہے انشاءاللہ۔ چلیے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے 1 منٹ کی بریک اور پھر ہم انشاءاللہ اپنا قرآن کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔